ہاں بالکل، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اپنی دعاؤں پہ بھی یقین نہیں رہتا، اتنی مایوسی ہو جاتی ہے، ایسا لگنے لگتا ہے کہ اب کچھ ٹھیک ہی نہیں ہوگا، یہ جیسے اب مقصد ہی ختم ہو گیا ہو زندگی کا۔ ایسا پتہ ہے کب ہوتا ہے؟ جب تم اپنے وسوسوں کو حاوی کر لیتے ہو اپنے اوپر، اپنا ہر منفی خیال تمہیں سچ لگنے لگ جاتا ہے، وہ ہر خیال جو دل کو تم منانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن دماغ میں وہی وسوسے چل رہے ہوتے ہیں۔ پھر تم ان وسوسوں کو بار بار سوچتے ہو اور خود سے سوال کرتے ہو اور پھر خود ہی ان کے جواب دیتے ہو، اور ایسا کرنے سے صرف تمہارا ذہنی سکون ہی خراب ہوتا ہے، کیونکہ یہ وسوسے تو ہوتے ہی شیطان کی طرف سے ہیں۔ سورہ بقرہ میں تمہارا رب فرما رہا ہے کہ اور دیکھنا، شیطان کا کہا نہ ماننا وہ تمہیں تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے۔ آیت نمبر 268۔ جانتے ہو شیطان سب سے پہلے تمہارے دماغ میں اللہ کی طرف سے نا امیدی کے وسوسے ڈالتا ہے کہ اللہ ناراض ہے، تب دعا نہیں ہو رہی قبول، یا اللہ میرے ساتھ کیوں ظلم کر رہا ہے، یا اللہ سنتا کیوں نہیں ہے۔ اور جب تم بار بار سوچتے ہو تو یہ خیال تمہارے ایمان کو اور کمزور کر دیتا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 60 میں تمہارا رب بتا رہا ہے کہ اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں بھٹکاتا رہوں، گمراہی میں ڈباتا رہوں۔ وہ رب تو تمہیں بتا رہا ہے کہ شیطان تو چاہتا ہے کہ تم گمراہ ہو جاؤ، وہ تو چاہتا ہے کہ تم رب سے دور ہو جاؤ اور رب کے بارے میں نا امید ہو جاؤ۔ اس لیے جب بھی تمہیں اس طرح کا خیال آئے اپنے رب کے لیے کہ دعا قبول نہیں ہو رہی، یا وہ سنتا نہیں، یا میرے ساتھ ہی کیوں برا ہو رہا ہے، یہ ایسا کچھ بھی، تو فوراً اپنے آپ سے کہو کہ وہ رب رحیم ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ اپنے وعدوں کا سچا ہے۔ سورہ اعراف میں فرمایا گیا ہے اور اگر شیطان کی طرف سے تمہارے دل میں کسی طرح کا وسوسہ پیدا ہو تو خدا سے پناہ مانگو، بے شک وہ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ تمہارے رب کو پتہ ہے کہ میرا بندہ کمزور ہے، اس لیے وہ کہہ رہا ہے فوراً پناہ مانگو تاکہ وسوسے حاوی نہ۔ جانتے ہو تم اکثر اس ذات کی شان میں یہ سوال اٹھا لیتے ہو کہ وہ مدد ہی نہیں کرتا، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اس ذات نے ہی تو اب تک سنبھالا ہوا ہے تمہیں۔ سورہ بقرہ میں رب کہتا ہے کہ اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے۔ آیت نمبر 107۔ شیطان ہمیشہ رب کے بارے میں تمہیں نا امید ہی کرے گا۔ ایک بات ہمیشہ زندگی میں یاد رکھنا، وہ رب تمہارے لیے کبھی برا نہیں چاہے گا، اور اگر تمہارا رب اپنے وعدوں کا بہت سچا ہے، تمہارا رب بار بار کہتا ہے کہ میں قریب ہوں تمہارے، میں ہوں دوست تمہارا، میں دعا قبول کروں گا، میں معاف کروں گا، میں اجر دوں گا، میں تمہارے لیے بہترین فیصلہ کروں گا، میں تمہارے ساتھ انصاف کروں گا۔ اور سورہ باروج میں فرمایا گیا ہے اور وہ بس آنے والا اور محبت کرنے والا ہے۔ اس سب سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ رب تم سے بہت محبت کرتا ہے، تو پھر ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ تمہیں اکیلا چھوڑ دے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس رب سے اچھا گمان رکھو، کیونکہ دو جہانوں میں کوئی بھی ذات ایسی نہیں ہے جو تمہیں تمہاری چاہ دے سکے، جو ان پہ اختیار رکھ سکے۔ یہ شان صرف اس ذات کی ہے اور یہ حق بھی صرف تمہارے رب کا ہے کہ اس سے مانگا جائے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا گیا ہے کیا تم جانتے نہیں کہ خدا ہر بات پہ قادر ہے؟
اپنے رب سے اچھا گمان رکھو اور صرف اس سے ہی امید لگاؤ، کیونکہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وہ رب جس کے سامنے دو جہاں جھکتے ہیں، اس ذات سے کیسی نا امید ہونا۔ اپنے سب ناممکن کے وسوسوں کو بھول جاؤ، کیونکہ تمہارا رب بادشاہ معجزہ ہے۔